اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی۔ آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو دھندلا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے احمد جلیل، آپ دیکھ رہے ہیں طرفہ تماشا، اور طرفہ تماشا کی آج ایپیسوڈ نمبر ہے 22 اگست 2021، اتوار کا دن۔ امید کرتا ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور اپنی اپنی زندگی میں بہت کچھ اچھا کر رہے ہوں گے، اسپیشلی پاکستان کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے، دین اسلام کے لیے۔ جناب، پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گا ہمارے انالسٹ، ہمارے دوست سید سلمان شاہ کو اپنے شو میں۔ السلام علیکم سلمان بھائی، اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ جی جناب، تو سلمان بھائی آج ہم تھوڑا سا بات کرنا چاہیں گے، تھوڑا سا ہٹ کر ہمارا آج پروگرام جو ہے وہ قدر مختلف ہے۔ یوزلی ہم جو ہے وہ جو جیو پولیٹیکل مسئلے، پاکستان کے پولیٹیکل جو ہورائزن ہے اس کے اوپر جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں اس کے ہم گفتگو کرتے ہیں، جو ٹاپکس کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن آج ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ بحیثیت ایک پاکستانی کے اور بحیثیت ایک مسلمان کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اوپر توجہ مبذول کروائیں لوگوں کی، اور اس کے اوپر جو حقائق ہیں وہ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں، اور نہ صرف یہ کہ حقائق لے کر آئیں بلکہ یہ کہ اس کا سولوشن بھی ہم دیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری پوری کوشش ہوگی، اور کمی بیشی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اور ہم آپ تمام لوگوں سے دوبارہ یہ کہیں گے ایک ڈسکلیمر کے طور پہ کہ اگر کہیں ہماری طرف سے کوئی غلطی ہو رہی ہو کسی بھی ریفرنس کو کوٹ کرنے میں، تو آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس کی تصحیح کر دیں، جو کہ ہمیشہ سے ہم آپ کو کہتے ہیں۔ تو پچھلے دنوں آپ لوگوں نے دیکھا جناب کہ سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر ایک چیز نمودار ہوتی ہے۔ میں نے جب پینل دیکھا، اور جب میں نے پینل دیکھا، یوزلی ہم لوگ پوری ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، باتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سلمان بھائی کافی زیادہ اس چیز کے اندر ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے کام کرتے ہوئے ایک شعور مجھ میں بھی بیدار ہو گیا ہے، تو میں چیزوں کو انالائز کرنا شروع میں نے بھی کر دیا۔ تو میں نے جب اپنا ٹویٹر پینل دیکھا تو ٹرینڈ پینل کے اندر مینار پاکستان ٹرینڈ کر رہا تھا۔ جب مینار پاکستان ٹرینڈ کر رہا تھا تو 14 اگست کی مناسبت سے میں نے یہ سمجھا کہ وہاں پہ شاید کوئی ایونٹ ہوا ہے یا کسی قسم کی کوئی بات ہے، لیکن مینار پاکستان ٹرینڈ کے اوپر جب میں نے کلک کیا تو وہ کسی غلط چیز کے لیے ٹرینڈ کر رہا تھا، اور وہ غلط چیز تھی کہ بھائی مینار پاکستان پہ گریٹر اقبال پارک ہے جو وہاں پر کسی خاتون کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کی گئی ہے، اور کسی خاتون کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ نازیبا حرکات کی گئی ہیں، جو کہ کسی بھی قسم سے جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ بظاہر تو مجھے لگا کہ یہ کیا چیز ہے، اور پھر جب شعور نے دستک دی کہ جناب نہیں، اس کے اندر ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے، ایک ایسا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے جہاں پر کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز موجود ہوگی۔ بہرحال وہ ان خاتون کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، اور جو بھی لوگ اس کے اندر انوالو ہیں ان کو قرار وا کی سزا جو ہے وہ ضرور ملنی چاہیے۔ تو جناب یہی ٹاپک آج ہماری گفتگو کا حصہ ہوگا کہ وہ ایکچولی چیز ہے کیا، اور ہم ان تمام تر چیزوں کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ ہمارا معاشرہ میں نہیں سمجھتا کہ کیونکہ میں نے اس معاشرے کے اندر میں نے آنکھ کھولی، میں نے یہاں پر میں بڑا ہوا ہوں، میں نے تمام تعلیم حاصل یہاں پہ کی، اور میں نے اپنے معاشرے کے اندر کبھی اس قسم کی کوئی چیز نہیں دیکھی جو کہ مینار پاکستان کے اوپر ہوئی ہے۔ جو واقعات ہوتے ہیں اس واقعے کے بعد، اس واقعے کو عام ہونے کے بعد اس طرح کا تاثر دیا گیا کہ پورا پاکستان ہی خراب ہے، خدا نخواستہ پاکستان کے جتنے مرد حضرات ہیں وہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہیں، اور عورت جو ہے بالکل غیر محفوظ ہے، اور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں، جو عام لوگ ہیں، جو ذی شعور لوگ ہیں، وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جس طرح سے پورٹرے کیا گیا ہے ویسا بالکل نہیں ہے۔ تو سلمان بھائی، اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں، اور جو جس طرح سے ہمارے میڈیا کے اندر بھی آتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ہیش ٹیگ جو ہے وہ ٹرینڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر زیادہ تر چیزیں ہم نے جو دیکھی ہیں وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پلانٹڈ چیز ہوتی ہے یا ڈیزائن کی گئی ہوتی ہے اسٹیٹ کے خلاف، پاکستان کے نام کو بدنام کرنے کے لیے، اور اسلام کے اوپر یا مسلمانوں کو کرنے کے لیے، یا ان کو جو ہے وہ دنیا کے اندر
ذلیل کرنے کے لیے سے کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا. پھر اس کے بعد جی ایک عام آدمی کے ساتھ اگر کسی قسم کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو تو انٹرنیشنل میڈیا نہیں اٹھاتا، لیکن اس واقعے بھی کوریج تھی اور بہت زیادہ اٹھایا گیا، اور مینار پاکستان کا نام جب بار بار استعمال کیا گیا اس طرح کی چیز کے لیے تو مجھے بہت زیادہ اس کے اوپر غصہ بھی آیا اور بہت زیادہ افسوس بھی ہو رہا تھا. تو کیا کہیے گا آپ اس پورے واقعے کے اوپر؟ جی جی اوور آل آپ کا جو معاشرہ ہے اس میں جو سماجی اور جو معاشرتی اقدار ہیں وہ تنزلی کا شکار ہے، ڈیٹریوٹ ہو رہی ہے، اور ڈیٹریوٹک سچویشن جو ہے آپ کی ہے، اور یہ اب اتنی ویزیبل ہوتی چلی جا رہی ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کی ایسی حالت نہیں ہے جیسے بتائی جا رہی ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے. ایک ڈیفیمیشن کیمپین ہے پاکستان کے خلاف جو چلائی جا رہی ہے، اور ابھی سے نہیں چلائی جا رہی، مطلب کنٹینیو ہے. ہم تواتر سے اپنے پروگراموں میں بولتے آئے ہیں کہ یہ بیانیے کی جنگ ہے، اس میں آپ کو لڑنا ہے، ایجوکیٹڈ پاکستانی کو ساتھ دینا پڑے گا، اس میں جو پاکستان کی جو امیج ہے، رائٹ امیج ہے، ٹرو امیج ہے، وہ سب کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے آپ کو لڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں لڑیں گے تو وہ پرسیپشن وہ والا چلا جائے گا جو وہ چاہتے ہیں کہ چلا جائے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. واقعے کی طرف آپ نے جو ہے وہ اشارہ کیا، میں آتا ہوں اس واقعے کی طرف. ایک پرٹیکولر واقعہ ہے، میں اوور آل پہلے ایک جو ہے وہ تھیم بتا دوں کہ جو کی جا رہی ہے ہمارے خلاف، جو اسکیم ہے ہمارے خلاف، وہ جو کی جا رہی ہے وہ کیا. دیکھیں، بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان غیر محفوظ ہے عورتوں کے لیے خاص طور پر، اور فارنرز کے لیے غیر محفوظ ہے، جس سے آپ کے بڑے کے آگے تک افیکٹس جاتے ہیں. ٹورزم آپ کی ہنڈرز ہو جائے گی، اور باقی بہت ساری چیزیں دنیا میں امیج جائے گا. ہیومن رائٹس واچ جو ہے، ایمنسٹی ہے، باقی جو ساری چیزیں ہیں ہیومن رائٹس کی جو آپ کے پاس این جی اوز ہیں، وہ آپ فوکس کریں گے. آپ کو چونکہ آپ کر کیا رہے تھے کچھ عرصے سے، آپ کر یہ رہے تھے کہ آپ نے جو پڑوسی ملک ہے خاص طور پہ جو آپ کا دشمن بھی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اس کی جو اٹراسٹیز ہیں ٹورڈز ہیومن رائٹس وہ آپ اجاگر کر رہے تھے دنیا میں. تو نہ اب ان لوگوں نے مل کے اور باقی بھی ویسٹرن طاقتوں نے مل کر جو ان کی یہاں پپٹس ہیں پاکستان میں، ان کے ذریعے اب یہ کیمپین چلائی ہے کہ جا بجا آپ، چاہے وہ آپ دیکھ لیں عورت مارچ دیکھ لیں، چاہے آپ باقی چیزیں دیکھ لیں، ابھی ہم آپ کو ڈیٹیل میں بھی بتائیں گے کہ وہ ایک ہر کوئی موقع وہ چھوڑتے نہیں ہیں آپ کو بدنام کرنے کا، آپ کو سلانڈر کرنے کا، آپ کو ڈیفیم کرنے کا، ڈیمین کرنے کا، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور جو موقع وہ ملے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بھی نادان ہیں، اور وہ پھر جو ہے وہ ٹریپ میں آ جاتا ہے، اور پھر اس ٹریپ کو وہ یوز کرتے ہوئے پھر وہ جو ہے وہ آگے کام کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور یہ لوگ کرتے رہیں گے اس طریقے سے، اور ہم لوگوں کا کام ہے کاؤنٹر کرنا. اور رائٹ، اور ہمارا کام، ہم نے ہمیشہ سے بولا جب آپ کاؤنٹر کرنے آتے ہیں نیریٹو کا تو کبھی بھی آپ جھوٹ سے کاؤنٹر نہیں کرتے، آپ سچ کی بنیاد پر کاؤنٹر کریں گے تبھی اس کا صحیح معنوں میں کاؤنٹر ہو پائے گا. ہم کبھی یہ نہیں بولتے کہ آپ جھوٹ کا جو ہے نیریٹو ہے جھوٹا نیریٹو، اس کا جھوٹا نیریٹو سے آپ جو ہے اس کو کاؤنٹر کریں، ایسا نہیں ہوگا. ہم ہمیشہ آپ کو بولتے ہیں کہ آپ سچ سے کریں گے اور دلیل سے بات کریں گے. یہی جو ہے گلوری ہے مسلمانوں کی، جو ان کی جو لیگیسی ہے، جو ان کی انہیریٹنس ہے، وہ یہی تھی کہ ان کی دلیل اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ سامنے والا جو ہے، اور دلیل کا جو منبع ہے ہم ہمیشہ بات کرتے آ رہے ہیں، ہمارا منبع ہے، ہمارا جو ریزروائر ہے، ہمارا جو سینٹرل آئیڈیا ہے وہ ایک کتاب سے آتا ہے جسے ہم ام الکتاب کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے جس نے اس کو ڈیفائن کیا اور انٹرپریٹیشن ہمارے سامنے پیش کی. تو یہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے جس کو ہمیں دیکھنا ہے، جہاں پہ ہمیں ڈھونڈنا ہے، وہ یہ ایریاز ہیں. جب تک آپ یہاں نہیں دیکھیں گے، آپ ویسٹرن ایکسپلینیشن کے چکر میں رہیں گے، یقین مانیے آپ یہ جنگ ہار جائیں گے. ٹھیک ہے، اب آتا ہوں میں اس پرٹیکولر واقعے کی طرف جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. دیکھیں، مینار پاکستان بڑی سمبولکلی جگہ انہوں نے چوز کی، کیمپین کی. آپ کو پتہ ہی ہے پوری دنیا میں اس کا وہ ہے ایک ریپل افیکٹ گیا کہ بھائی مینار پاکستان مطلب یہ تو مونیومنٹ ہے، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ مونیومنٹ ہے، اس پہ یہ ہو رہا ہے کیا؟ اور یہ لڑکی کے ساتھ اتنے سارے، بائی دا وے یہ فیبریکیٹڈ فگر ہو گئی ہے. 400 بندے کہاں سے اگر کسی نے گنا تھا وہاں پہ، وہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم انفارمیشن وارفیئر میں ایک عرصے سے اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے اس کی نیٹی-گریٹیز کیا ہوتی ہیں. مطلب ہمیں کوئی بتایا نہیں کہ یہ کہ ایسے ہوتا ہے اور ایسے کر لیں اور آپ کو یہ نہیں ہو جائے. میں نے پورے واقعے پہ میں نے کوئی کامنٹ نہیں کیا کیونکہ دا مومنٹ جب مجھے پتہ لگا اس بات کا اور جب میرے نالج میں آئی تو میں نے کوئی انسٹنٹ جو ہے وہ پبلک اپنا جو ہے نہ کوئی کامنٹ دیا نہ کوئی اس کی کامنٹری کی. اس کی وجہ ہے جب میں نے سنا تو میں نے پہلا جو خیال میرے ذہن میں آیا، جو میری گٹ فیلنگ نے بولا کہ ایسا نہیں ہو سکتا انٹل انلیس کہ یہ اسکرپٹڈ ہو، پلانڈ. اچھا ہوا کیا، میں تیزی سے بتاتا ہوں یہ ہوا کیا. دیکھیں ہوا کیا، اس میں کچھ پارٹ تو اس کا اسکرپٹڈ ہے اور پلانڈ ہے جو کہ سامنے آ چکا ہے. ٹویٹر پہ آپ دیکھ لیں، ہر جگہ دیکھ لیں، اب یہ چل رہا ہے کہ جو اسٹوری ہے وہ سم واٹ پلانڈ تھی، اور اس پہ جو ہے وہ جلتی پہ تیل جو ڈالا ہے، وہ جو ہمارے 2 اینکرز ہیں انہوں نے جلتی پہ تیل ڈالا ہے اور اس کو، اچھا انہی کے پروگرام اور اسی انٹرویو کو جو ہے وہ ایمنسٹی نے پک کر لیا، ٹیک اپ کر لیا کیس، وہ انٹرویو دیکھ کے. تو یہ دیکھیں، یہ وہ نادان دوست ہیں پاکستان کے جو کرنے کچھ جاتے ہیں اور ہوتا کچھ ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے
کہ جو انفارمیشن وارفیئر کا جو انوائرمنٹ ہے، جو ایکو سسٹم ہے، یہ اس میں کہیں فٹ نہیں آتے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ ابھی تک ریٹنگ ہنگری چل رہے ہیں. ان کا ہنگر ہی ختم نہیں ہو رہا ریٹنگ کا نا. اگر جب تک ان کا ہنگر نہیں ختم ہوگا ریٹنگ کا، تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ پاکستان کی امیج کیا چیز ہے، اسے بچانا کیسے ہے، اور اس کو کس طریقے سے کرنا ہے. جو انٹرنل معاملات ہیں، جو انٹرسیپشن کی بات ہے، اس پہ بھی ابھی ہم آتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا. وہ تو ہم نے بات شروع میں کی کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہو رہا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ٹھیک ہے. تو ان اینکرز نے جو ہے وہ جلدی پہ تیل کا کام کیا. وہ انٹرویو لے کے اور اس کو وکٹم بتا کے، جیسا کہ آپ کو پتا ہے جب سے فیمنزم نے یہاں پہ ڈیرے ڈالے ہیں پاکستان میں، تو وہ عورت کو تواتر سے وہ جو ہے وہ وکٹمائز کرا کے جو ہے وہ بتانا شروع کر دیا کہ یہ وکٹم ہے، یہی تو وکٹم ہے معاشرے کا، ایک ہی تو وکٹم ہے اور وہ ہے عورت. ٹھیک ہے نا. تو وہ تو آپ کو پتا ہے اسی کا ہی جو ہے وہ آپ ڈاٹس ملا لیں، وہی اسٹوری کنٹینیو ہو رہی ہے، اسی کا ایک ایپیسوڈ تھا ہی سمجھ لیں. انہوں نے کیا کیا، اچھا وہ پتہ لگا کہ وہ بھی جو ہے نا کچھ چیزیں اسکرپٹڈ اور پلان تھی. اب ہوا کیا، جب وہاں پر ایکچوئل جب ایگزیکیوشن کے ٹائم پہ مینار پاکستان میں کیا ہوا، گڑبڑ ہو گئی. جو چیز پلان تھی وہ تو ہو ہی گئی جو انہوں نے کرنا تھا، اور پتہ لگا کہ انہوں نے باقاعدہ انوائٹ کر کے لوگوں کو بلایا تھا کہ آپ یہاں پہ آئیں. وہ ٹک ٹاک بنانی تھی، وہاں پہ انوائٹ کیا گیا. اور جب وہ آ گئے اور جب مجمع ہو گیا، اور مجمع جو وہاں تھا مکس اپ ہو کے وہاں اس طرح کی کیفیت ہو گئی، تھوڑا سی بیماری ہو گئی ان کے جو ہینڈلر تھے جن کا نام لیا جا رہا ہے ان کے اور باقی لوگوں کے درمیان، اور وہ پھر وہ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا. ٹھیک ہے. تو کچھ چیز اس میں، اس پورے واقعے میں کچھ چیز اس میں پلان تھی، اسکرپٹڈ تھی، اور باقی چیزیں حالات نے اپنے ہاتھ میں لے لی. دیکھیں پتہ ہے آپ کو، پھر حالات جب اپنی طرح سے کچھ کرتے ہیں، پھر جب چیزیں بگڑتی ہیں تو وہ پھر آدھی چیز وہ تھی اور آدھی چیز پلان تھی. لیکن وہی والی بات ہے، آپ کو اس گلی جانا کیوں جب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پوٹینشیل تھریٹ ہے، یہاں پوٹینشیل رسک ہے، آپ وہاں پہ کیوں جاتے ہیں؟ چاہے وہ کوئی سی بھی جگہ ہو. آپ ایک چیز پلان کر کے آ رہے ہیں، آپ فیم ہنگر میں جو ہے وہ آ گئے، اور جو ہمارے اینکرز ہیں انہوں نے بھی فیول ڈال دیا. اب مجھے ایک بات بتائیں، وہ اینکرز کی سوائے ریٹنگ کے مطلب بھوک کے، اس کے علاوہ ان کے پاس کیا چیز ہے؟ کوئی سبسٹنس نہیں، کوئی ان کے پاس کوئی کنٹینٹ نہیں ہے طریقے کا. وہ ادھر ادھر کی چیزیں کرتے ہیں، اور ادھر ادھر کی جو ہے جو لوپ سولز ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ریڈنگ بڑھاتے ہیں. اور وہ یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ وہ یہ کرتے ہوئے پاکستان کا ایک بالکل ڈارک جو پکچر ہے وہ پورٹرے کر رہے ہیں اور وہ باہر بھیج رہے ہیں. کیونکہ سوشل میڈیا اور میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز تو چھپتی نہیں. آپ جو کریں گے وہ آپ کو پوری دنیا میں وہ وائرل ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. وہ ریجنل تو رہتی نہیں ہے، وہ تو گلوبل ہو جاتی ہے فوراً. تو ان کو یہی پتہ نہیں ہے کہ وہ سستی شہرت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے، اور اس واقعے کے بعد کہ وہ کر کیا رہے ہیں. پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ کہ ہم پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. یہی تو بیوقوفی ہے جو ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ یہاں لوگوں کو یہی نہیں پتا. یہاں پہلی بات تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، پھر یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو پتہ نہیں ہے. جو ہم بار بار نام چومس کی کوٹ کرتے ہیں، وہ بات یہاں پہ بالکل فٹ آتی ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے تئیں وہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں یہ کر کے، لیکن وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ باہر جو امیج ڈال رہے ہیں وہ یہ. اور کروڑوں کی پاپولیشن میں اس طرح کا سیمپل لے کر اور اس کو بتا دینا کہ یہی ہو رہا ہے بس پاکستان میں، اس سے بڑی ڈس سروس پاکستان کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اور اگر آپ بات کریں، اور سب سے زیادہ اچھالا آپ دیکھیں، میں ٹویٹر پہ تھا، انڈین نے اس کو اچھالا، ویسٹرن میڈیا نے اس کو اچھالا، ایمنیسٹی نے، میں نے آپ کو بولا ٹیک اپ کر لیا یہ کیس اس انٹرویو کے بعد. اور اگر آپ انڈیا کی بات کریں تو آپ کسی ڈھکی چھپی بات ہے، ویسٹ سے بھی الجزیرہ نے اس پہ رپورٹ کیا. باقی آپ کتنے میں میڈیا چینل کے نام لوں کہ جب انڈیا کی بات ہوتی ہے تو دہلی کو انہوں نے ریپ کیپٹل آف انڈیا بولا ہوا ہے. ہر 16 منٹس میں، ایوری 16 منٹس ایک ریپ ہوتا ہے انڈیا میں، اور میں بھی ریپ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو مینار پاکستان میں ہوا وہ جو بھی تھا وہ ریپ سے کم تھا. ٹھیک ہے نا. وہ جو بھی تھا وہ ریپ سے کم تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، شوڈنٹ ہیو ڈن. کوئی اس کی حمایت نہیں کر رہا. لیکن چونکہ آپ اس گلی گئے، آپ نے ایک پورا سیٹ بنایا، ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ بنایا ایسی حالت کے لیے، اور پھر آپ کے ہاتھ سے چیزیں نکل گئی. وہاں پہ جو چیز ہوئی وہ آپ کی چیزیں ہاتھ سے نکل گئی، انکنٹرولیبل ہو گیا انوائرمنٹ اتنا. تو پھر یہ انسیڈنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو آپ نہ کریں نا ایسی چیز، اور کیوں نہ کریں. اور سیدھی سی بات ہے، اب یہ جو ہمارے لپٹارز اور لبرلز اور یہ جو سارے بیٹھے ہوئے اور جو کمنٹریاں کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے اور پاکستان میں انوائرمنٹ سیف نہیں ہے، ان کو ایک بات بتائیں، ان کو بولے اسٹیٹس دیکھیں. آپ بولتے ہیں نا ہر چیز سائنس اور ٹیکنالوجی اور فیکٹس اینڈ فگرز سے بات ہونی چاہیے. اب آپ فیکٹس اینڈ فگرز دیکھیں، پاکستان جو ریپ انڈیکس میں وہ کہاں آتا ہے، اور باقی ممالک جہاں کی وہ تعریفیں کر کے تھکتے نہیں ہیں وہ کہاں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. میں تو ڈیفینڈ کروں گا اپنی کنٹری کو، کیونکہ میں فیکٹس اینڈ فگر سے ڈیفینڈ کر رہا ہوں. میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا. آپ جائیں جا کے انڈیکس دیکھیں اور آپ کی آنکھیں کھلیں گی کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. ڈیفینڈ نہیں کر رہا، غلط بات کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، اپنے کنٹری کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. غلط بات کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، غلط بات پہ ہمیں انٹروسیپشن کرنے کی ضرورت ہے. وہ اتنے سارے لوگ کیسے انکنٹرولیبل انوائرمنٹ میں تبدیل ہو گئے، وہ موب مینٹیلٹی ایک دم کیسے آ گئی مینار پاکستان پہ. وہ گارڈز کیا کر رہے تھے، وہاں پولیس والے جو تھے وہ کیا کر رہے تھے. کیا پورا کا پورا سسٹم کولیپس ہو چکا ہے؟
یا کوئی ہے ہی نہیں. سوکریٹ یا ایرسٹوٹل کی میں بات کر رہا ہوں, ان دونوں میں سے کوئی. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کسی معاشرے میں جائیں اور دیکھیں کہ وہاں برائی ہے اور غلط بات ہے, تو آپ وہاں کے جو کرمنل لوگ ہیں, جو غلط لوگ ہیں, ان کو نہ پکڑیں, وہاں کے شریف لوگوں کو پکڑ لیں اور ان کو پکڑیں سب سے پہلے. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیوں, ان کو کیوں پکڑیں؟ انہوں نے وہ ہونے دیا معاشرے میں, انہوں نے معاشرے میں وہ غلط بات کو نارم بننے دیا, جسے کہتے ہیں نا نیو نارمل. اب یہ نیو نارمل بنا دیا ہے کہ بھائی یہ چیز ہو رہی ہے, ہم بول رہے ہیں یار سانو کی, مطلب یہ جملہ بول کے ہم آگے چلے جاتے ہیں, یار ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے, ہم آگے چلتے ہیں. نہیں, جب تک آپ برائی کو روکیں گے نہیں, جب تک یہ معاشرہ سیدھا نہیں ہوگا. آپ یہ سمجھ لیں, آپ کی سوشل ویلیوز گرنے کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ لوگ آنکھیں بند کر کے آسٹرچ مینٹیلٹی اپنائے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ بھلے برائی ہو جائے, ہماری تو چیزیں سیدھی چل رہی ہیں نا, ہم آگے بڑھتے ہیں. نہیں, یہ نہیں ہوگا. اور جب اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جب یہ کہا کہ یہ خیر امت ہے, مطلب یہ بہترین امتوں میں سے تم ہو, اس کی وجہ یہ, اس کی وجہ ریزن یہ دیا, اس کا مفہوم یہ, اس کا ریزن یہ دیا کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور تم برائی سے روکتے ہو. ہماری امت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایڈریس کیا اور کہا کہ تم جو ہے وہ بہترین امتوں میں سے ہو, اور اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو, وہ برائی سے روکتے ہو. اسی میں امر سما برائی بالمعروف مراد. نہیں بالکل. جی, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اگر آپ یہ نہیں کریں گے, معاشرہ بگاڑ کی طرف جاتا جائے گا, بگاڑ کی طرف جاتا جائے گا. ابھی بھی ہمارے اسکالرس ہیں, ہمارے دینی اسکالرس ہیں, وہ صرف کہتے ہیں کہ صرف ہم امر بالمعروف کریں گے, وہ نہیں عن المنکر نہیں کر رہے. وہ دا پرابلم از وہ نہیں عن المنکر نہیں کر رہے کیونکہ ان کو ڈر ہے یا تو ان کے خلاف ایکشن ہو جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے, یا وہ ان کو ڈیفیم کرنے کی کیمپین کریں. وہ ڈرے ہوئے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے ان کو پرابلم ہے. وہ صرف امر بالمعروف کر رہے ہیں اور وہی سمجھ رہے ہیں کہ امر بالمعروف کافی نہیں. کمپلیٹ بات لیجیے قرآن سے جو کہا گیا ہے, نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. جب تک آپ یہ کمپلیٹ کام نہیں کریں گے, معاشرہ اس طریقے سے کرے گا. اور آج ہم آپ کو دلیل دینے والے ہیں, یہ لپٹارڈ اور یہ جو سیکولر لبرل جو لوگ ہیں, بغیرت لوگ, ان کو چاہیے کہ ان کو اتنا ہی پسند ہے ویسٹرن معاشرہ اور وہاں کی اقدار, تو ان کو چاہیے کہ وہ امیگریشن لے لیں پہلی فرصت, کیونکہ یہ کنٹری تو ان چیزوں کے لیے نہیں بنا تھا. فرسٹ آف آل, یہ کنٹری ان لوگوں کے لیے, ان چیزوں کے لیے نہیں بنا تھا, اس سوچ کے لیے نہیں بنا تھا. یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ بنا تھا. اور یہاں پہ الحکم کی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی رہے گی, حکم اسی کا چلے گا. ہم اس کی طرف اسٹرگل کر رہے ہیں, پاکستان پورا کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اسٹرگل کرے. یہ ریپبلک اسٹیٹ جہاں پہ جو ہے گورنمنٹ کی بنائی ہوئی پالیسیز اور لا, لیجسلیشن اور آئین سپریم ہوتا ہے, اور عوام کی قوت کو کہا جاتا ہے کہ وہ سوورن ہے. نہیں, یہ ریپبلک ہمیں ایکسیپٹ نہیں ہے. ہم اس ڈائریکشن میں ہمیں جانا چاہیے جہاں پہ الحکم جو ذات ہے, حکم جو ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کا چلے, اور الملک جو اس کا نام ہے, جو ہے وہ اصل میں جو آنرشپ ہے ریاست کی, وہ اسی کی ہے, اور حکم بھی پھر اسی کا چلے گا. اور اس کا حکم آپ کو کتاب دے دی گئی ہے, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. آج ہم اسی میں سے کوٹ کر رہے ہیں ان لپٹارڈ اور لبرل لوگوں کو کہ خدا نے کیا فرمایا ہے اس کے بارے میں, جو آپ کو بہت زیادہ ہیومن رائٹس اور وومن رائٹس کی فکر ہے. ہم بتاتے ہیں آپ کو, اسلام نے جو رائٹس دیے ہوئے اس سے بہتر کوئی رائٹس نہیں دے سکتا. اور اسلام میں رائٹس کا مطلب ہے کریٹر نے اٹ سیلف, جس نے مرد اور عورت دونوں کو بنایا ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ مردوں کو یہ کرنا ہے, عورتوں کو یہ نہیں کرنا, تو آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے کہ یہ کر لیں, یہ کر لیں, اس لیے کہ ویسٹ میں یہ ہو رہا ہے. تو ہم آج کوٹ کرنے لگے. آپ کو سب سے پہلے ہم سورہ احزاب سے آپ کو آیت نمبر 59 کوٹ کریں گے, جو کہ ہمارے ویورز کے لیے ہم نے جو ہے وہ باقاعدہ اس پہ بھی سپلیش بھی کرائی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ٹرانسلیٹ ہم کر دیتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں, یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو, تو ستائی نہ جائیں. I'm repeating this sentence, تو ستائی نہ جائیں, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا کیٹیگوریکلی یہ بات کہی گئی ہے. کچھ عرصے پہلے عمران خان صاحب نے جب بولی تھی کہ عورتیں اس طرح کے پرووکیٹو کپڑے نہ پہنیں کیونکہ یہ ایسٹرن معاشرہ ہے, سمجھے بات کو, ان کا مذاق اڑایا گیا تھا. ٹھیک ہے, اور میں اب آپ کو کوٹ کر رہا ہوں ڈائریکٹ قرآن سے. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈیفینڈ دس بک, کیونکہ یہ پریزرو بک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا فائنل احکامات ہے, اور یہ آیات محکمات میں سے جس میں ڈائریکٹ حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی کوئی انٹرپریٹیشن کی بات نہیں, یہ ڈائریکٹ اس میں حکم دیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ریزن بتایا, جب آپ اپنے آپ کو کور کر کے چلو گی, جو کہ مفہوم ہے کہ عورتوں کو, اللہ کے نبی کو فرمایا کہ اپنے عورتوں, بیٹیوں, مسلمانوں کی عورتوں کو فرما دیجیے کہ اپنے آپ کو کور کر کے چلیں, تو اس کا مطلب ہے کہ کور کر کے چلیں اس لیے کہ وہ ستائی نہ جائیں. میں بالکل آپ کو ڈاٹ کو میں نے ہٹ کیا ہے, تو ستائی نہ جائیں, یعنی ان کو کوئی ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو, ان کو کوئی ستائے نہ, اس لیے کیونکہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپے ہوئے ہوں, اچھی طریقے سے کورڈ ہوں. ٹھیک ہوگی, یہ بات سمجھ میں آ گئی. ہمارے ویورز کو یہ کلیئر میسج چلا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے صاف حکم دیا ہے. سورہ احزاب 59 آیت جا کے آپ
خود پڑھیے اور اس پہ ریسرچ کیجیے، اور جو بھی عالم آپ کو لگتا ہے کہ اس کی تفسیر میں جائیے اور اس کو ڈیٹیل میں پڑھیے۔ اب ہم آپ کو دوسری آیت کوٹ کرتے ہیں، جو کہ آیت ہے آیت نمبر 30 سورہ نور میں سے، جس میں مسلمان مردوں کے بارے میں بولا گیا ہے، کیونکہ یہ پروگرام دیکھنے کے بعد مسلمان عورتیں ہمیں ضرور بولیں گی کہ آپ صرف عورتوں کو بولتے ہیں اور مردوں کے بارے میں نہیں بولتے۔ تو آج ہم نے جو ہے وہ بالکل بیلنس جو ہے وہ مینٹین کرنے کی آپ کو کوشش کی ہے۔ ویسے بھی اللہ کے حکم میں ہمیشہ سے بیلنس ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے یہاں کیونکہ لوگ کوٹ جو ہے وہ پورا نہیں کرتے، اس وجہ سے وہ چیز واضح نہیں ہو پاتی اور لوگوں تک پہنچتی نہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ دیکھیے اب اگر یہ دو آیت ہی آپ لے لیں تو آپ کو مینار پاکستان اور یہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں میں نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سب کور کر دیا۔ مسلمان اور مرد اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے، اور جو تم کام کرتے ہیں ان کو خبر ہے۔ اور دوسری آیت جو ہم نے کوٹ کی تھی سورہ احزاب کی، اس میں مسلمان عورتوں کے بارے میں کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کور کر کے چلیں تاکہ وہ ستائی نہ جائیں۔ احمد کیا بات کمپلیٹ نہیں ہو جاتی؟ بالکل کسی کمپلیٹ ہو اور جاتی ہے، کسی فردر ایکسپلینیشن کی ضرورت؟ صرف دو آیت کوٹ کی کوئی ہیں ہم ضرورت نے۔ نہیں۔ اس ابھی میں تو میں بالکل میرے صاف پاس ستھرا بالکل پراپر بتا دیا گیا ہے، ایک جو گائیڈ لائن ہے پراپر دی گئی ہے، فنش کر دیا گیا ہے۔ مجھے مزید کچھ کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے ویورز کو تھوڑا دوں، لیکن ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے، وہ سمجھ جائیں۔ ہم ایسے ہی نہیں آپ کو بات کرتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اس میں تمام چیزیں بیان کر دی ہیں تو اس کو ایز اے گرانٹیڈ مت لیں اس جملے کو۔ اس کا مطلب ہے تمام چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، اس پہ ہمارا ایمان ہے، دس از آور فیتھ۔ اور میں نے صرف آپ کو دو آیت کوٹ کی ہیں، اور آپ کے جتنا بھی یہ جو معاشرے میں خرافات چل رہی ہے یہ سب کور ہو گیا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ مسلمان مردوں کے لیے کیا فرمایا ہے اور مسلمان عورتوں کے لیے کیا فرمایا ہے، بالکل تاکہ وہ ستائی نہ جائیں۔ اس سے کلیئر واشکاف ورڈز اور کیا ہوں گے؟ I mean, we are directly hitting the dot actually. اچھا جی، آگے ہم آیت نمبر کنٹینیوٹی میں 31 بھی کوٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو فلیش کریں، تاکہ وہ بھی ہم کوٹ کر دیں تاکہ بات جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اب آیت نمبر 31 جو ہے وہ گوز آن ہے اس طرح، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، اب دیکھیں، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہے ظاہر ہے، وہ دوپٹے اپنے گریبانوں پہ ڈالے رہیں اور اپنا سنگھار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر، یعنی اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ پر یا شوہروں کے باپ پر یا اپنے بیٹوں پر یا شوہروں کے بیٹوں پر یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے اور بھانجے یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جو آپ کے ہاتھ کے مالک ہوں، یا نوکر بشرط یہ کہ شہوت والے مرد نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے کہ ان کا چھپا ہوا سنگار۔ اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ گے۔ Now this is ayat number 31 of Surah Nur. And we concluded this کہ عورتوں اور مردوں کے بارے میں جو چیزیں کتنی کلیئر ہم نے ان 3 آیات میں آپ کو بتا دی گئی کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ اپنے اپنے حصے کا کام کریں اور اس بحث میں نہ پڑیں۔ آپ اپنے اپنے حصے کا اگر کام کر لیں گے تو معاشرے میں وہ چیز نہیں پھیلے گی جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ اب معاشرے میں ہوا کیا؟ اب دیکھیں معاشرے میں ڈوئل سٹینڈرڈز کتنے ہیں۔ ریسنٹلی آپ کو یاد ہے کہ ایک واقعہ ہوا تھا، نور مقدم والا اور ظاہر ایک شخص تھا جس نے اس کا ہیڈ ہی چاپ آف کر دیا۔ بالکل دیکھیں اس واقعے کو اتنی پذیرائی نہیں ملی چونکہ یہ دونوں جو ہے وہ تعلق رکھتے تھے اس لبرل اور لبٹارڈ طبقے سے۔ اگر یہی واقعہ ہوتا کسی عام جگہ پہ یا کوئی مدرسے کا کوئی بچہ کر دیتا یا کوئی نارمل بیچارہ غریب سا بندہ کر دیتا تو آپ دیکھتے ہی کہاں تک اس کی گونجیں سنائی دینے لگتی کہ عورت کا سر جو ہے وہ چاپ آف کر دیا، سر کاٹ دیا آپ نے۔ لیکن اس بارے میں اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ وہی لبرل لبٹارڈ طبقہ کی گینگ کے بندے تھے تو انہوں نے اس کو دبا کے رکھا، اور یہ باتیں ہونے لگی کہ اس کا شاید ذہنی توازن صحیح نہیں تھا۔ ابھی بھی اس کے بعد یہ ہو رہی ہے کہ شاید اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں تھا تو اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو پاگل ڈکلیئر کر کے چھوڑ دیا جائے، کچھ اس طریقے سے کوئی ہیلا بہانہ تلاش کیا جائے اس کا۔ یہ ہے ڈوئل اسٹینڈرڈ معاشرے کا۔ یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ اپنی کاربن کاپیز پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، ایک اور واقعہ جو ہے وہ اسلام آباد میں
جو ان کا مونیومنٹ ہے جہاں جناح صاحب کا پورٹری بھی لگا ہوا ہے بڑا سا، اور یونٹی فیتھ ڈسپلن لکھا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک جو ہے وہ مسٹیکل شاعری کے نام سے ایک پاپ بینڈ ہے، جو کہ بیسیکلی آپ کو اگر ہم ڈسپلے کرا سکیں وہ تصویر، تو وہ یہ بیسیکلی اپنی جو ایفیلیشن ہے LGBTQ سوسائٹی سے وہ واضح کرتا نظر آتا ہے. آپ یہ پکچر دیکھیں، اس کے پیچھے وہ مونیومنٹ ہے جس میں قائد اعظم کی تصویر بنی ہوئی ہے اور یونٹی فیتھ ڈسپلن لکھا ہوا ہے. اس کے آگے یہ انہوں نے نیم برہنہ حالت میں تصویر کشی کی ہے اپنی، اور یہ بیسیکلی پروموٹ کر رہے ہیں LGBTQ سوسائٹی کو، جو کہ پاکستان میں اس کا نام و نشان نہیں تھا کچھ سالوں پہلے تک. اب یہ آہستہ آہستہ عورت مارچ اور اس طریقے سے کر کے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے ویزیبل ہیں، یہ ایک ایک اسٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں. اگر آپ نے ان کے خلاف کاؤنٹر نریٹو نہیں دیا اور آپ نے اپنی جو ویلیوز ہیں، اور ویلیوز پہ ڈومینیٹ ہمیشہ سپر سیڈ جو کرتی ہے وہ چیز کرتی ہے ریلیجن. ریلیجن کو جب اپنے ریلیجن کے تحت آپ کلچر کو رکھیں، کلچر کے تحت ریلیجن نہیں آئے گا، یاد رکھیں بات. اور آپ کے لیے تو بالکل بھی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے کنٹری جو ہے اگر کلچر کی بنیاد پر لیا ہوتا تو آپ انڈیا کے ساتھ رہتے، کیونکہ انڈیا کا کلچر آپ کے جیسے ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کنٹری لیا تھا ریلیجن کی بیس پہ. ٹھیک ہے، تو آپ کے یہاں تو مقدم جو چیز ہوگی وہ ریلیجن ہوگا. تو یہ بات آپ سمجھ لیں، میں نے آپ کو بات کھول کے کر دی. اور آپ بتائیں یہ جو اس طریقے کا بیہیویئر ہے، یہ جو بنیاد پاکستان میں ہوا، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں گورنمنٹ کے پاس کچھ کرنے کی چیزیں، کچھ پیرنٹس کو کرنے کی چیزیں، کچھ بچوں کو کرنے کی چیزیں. اب فار ایگزامپل گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ گورنمنٹ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو وہ کرے کہ بھائی آپ کو سزا تو ہوگی، اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ کمیونٹی سروس کرنی پڑے گی. فار ایگزامپل اگر مینار پاکستان پہ واقعہ ہوا ہے، ہم آپ کو اب حل دے رہے ہیں. مینار پاکستان میں واقعہ ہوا ہے، اب آپ کو 40 دن تک جس جگہ پہ واقعہ ہوا ہے 40 دن تک وہاں پر آ کے آپ کو صفائی کرنی پڑے گی اس پورے ایریا کی. چلیں جی، کمیونٹی سروس پہ لگیں. ایک بات، اس کے علاوہ آپ کو مانیٹری فائن ہوگا. ٹھیک ہے، اور تیسری بات آپ کو پبلک فلاگنگ ہوگی، کوڑے لگیں گے اور اس طرح کی چیز ہوگی، اور آپ کو نیم اینڈ شیم کیا جائے گا سوشل میڈیا پر. تب جا کے دماغ ٹھکانے آئے گا ان جیسے لوگوں کا، کہ جب ان کو پتہ لگے گا نا کہ اس کی کاسٹ کیا ہے اس طرح کی حرکت کرنے کی، تب ان کو پتہ لگے گا. یہ ہم آپ کو سجیشن کے طور پہ دے رہے ہیں یہ 4 باتیں. نیم اینڈ بالکل شیم اچھی کیجیے، سجیشن ہے آپ کے سامنے. جی نیم اینڈ شیم کیجیے، پبلک فلاگنگ کیجیے، ان کو کوڑے مارے، ان کو اسی جگہ پہ لا کے اسی جگہ کی 40 دن تک، یا جب جو بھی آپ کو ٹینیور سمجھے وہاں پہ آپ پوری اس کی صفائی کریں، تاکہ وہ روز جب وہاں پہ آگے کھڑا ہو تو اس کو پتہ لگے اس نے کیا گیا ہے اور اور ایک چیز عبرت یہ بن بھی جائے. ہے سلمان بھائی کہ مطلب یہ جو واقعات ہیں تواتر میں بار بار اس وجہ سے آ رہے ہیں، اس وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ یہ ان کا ایک طرح کا سمجھ لیجئے کہ یہ واردات کرنے کا طریقہ ہے کہ کسی بھی ایسی چیز کو جو کہ ہمارے معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے، اس چیز کو تواتر میں کیا جائے تاکہ وہ آہستہ آہستہ نارملائز ہونے کی طرف چلی جائے. مطلب پہلے لوگوں کو یہ بہت زیادہ امپیکٹ فل ایک چیز لگتی ہے، لیکن اب اس چیز کو شاید لوگ نارمل لینا شروع کر دیں. کیونکہ اس طرح کے واقعات تواتر میں ہو رہے ہیں، تو یہ بھی ایک طریقہ واردات ہے ان کا. جی بالکل. اور جیسے ہم نے اپنا سبجیکٹ بھی رکھا تھا کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کا اس میں کیا رول ہے. دیکھیں ماڈرن ٹیکنالوجی کا ہمارے یہاں تو ابیوز کیا جا رہا ہے نا، اس کا یوز تو صحیح نہیں کر رہے ہیں، ابیوز کر رہے ہیں. ابھی آپ ٹک ٹاک کی جب بات کریں، ہمارے پاکستان کا واقعہ ٹک ٹاک سے منسوبہ ہے، اس طرح آپ اور جگہ بات کریں، سب اپنی جو ہے وہ سستی فیم کے چکر میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور سب کو پتہ ہے کہ فیم ہونے کا طریقہ پاکستان میں ایک ہی، آپ طریقے کا کام نہیں کریں، آپ کوئی الٹا کام کریں، کوئی اچھوتا کام کریں. ٹھیک ہے نا، اچھوتا کام کریں گے تو آپ مشہور ہو جائیں گے، جس طرح اس لڑکی نے کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، اور جو اینکرز ہیں انہوں نے بھی یہی کام کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے اس پہ جلدی پہ تیل کا کام کیا، اور انہوں نے بولا ہم بھی اپنی ریٹنگ جا کے بڑھا لیتے ہیں، ہم بھی حصہ ڈال دیتے ہیں، بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ ڈھو لیتے ہیں. حالانکہ بہت عرصے سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک یہ بات نہیں سمجھے کہ پاکستان کی ڈس سروس ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ سروس کرنا، لیکن ہو سکتا ہے ان کی نیت پہ ہم شک نہیں کرتے، ہو سکتا ہے وہ سروس کرنا چاہ رہے ہو، لیکن انہوں نے یہ کام کر کے تو ڈس سروس کی ہے، جو ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا پیغام انہوں نے دیا ہے. اور ہم نے کچھ آپ کو سجیشن آج دیے ہیں کہ اس طریقے سے اگر آپ کریں گے ان لوگوں کے ساتھ تو آپ کل کو اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے. اور جب اسلام کہتا ہے نا آپ کو پبلک فلاگنگ کے بارے میں اور اس طرح کی بات ہے، تو وہ ڈیٹرنس کے طور پر کہتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کہ آگے وہ واقعہ نہ ہو. اور ویسٹ اس کو کیسے لیتا ہے کہ یار دیکھیں فلاگنگ کر دی اور کوڑے مار دیے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ ہمت ہی نہ کرے. ڈیٹرنس کے طور پہ آپ حکمت ہی نہیں سمجھے دین کی. دین کی حکمت یہ ہے کہ ڈیٹرنس کے طور پہ اگلی دفعہ کسی کی ہمت ہی نہ ہو کانسیکوینس کو ذہن میں رکھ کے. اس لیے اس طرح کی بات ہوئی ہے پبلک فلاگنگ کی. اور جب یہ ہو جائے گا، لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ ہو جائے گا، پھر آپ دیکھیے گا کتنے واقعات ہوتے ہیں. اور دوسری رہی بات اس ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن کی، تو میں آپ کو ٹوائن بی کو کوٹ کروں گا. ارلی 20th سینچری میں ایک کتاب آئی تھی سویلائزیشن آن ٹرائل، ٹوائن بی کی، جو بڑی انشنٹ کتاب ہو چکی ہے، آپ کو اردو بازار میں جا کے مل جائے گی پرانی. اس میں انہوں نے ایک چیپٹر لکھا تھا، جو کتاب کا ٹائٹل ہی سویلائزیشن آن ٹرائل تھا. انہوں نے کہا کہ جو ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن ہے نا، جو سیکولر گاڈلیس، جس کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو اپنی چیزیں امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے اور سب کو اپنا کاربن کاپی بنانا چاہتی ہے، وہ تمام اس سے پہلے کی
سویلائزیشنس کو جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ سمجھتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ تمام سویلائزیشن انکلوڈنگ اسلام وہ سب جو ہے وہ ہسٹری کے جو ہے وہ ہسٹری میں دوبارہ چلے جائیں، وہ ماضی کا حصہ بن جائے، ماضی کا حصہ پارنیہ بن جائیں، اور ہم بس ڈومینیٹ کریں ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن کے طور پر۔ اسلام یہ ہونے نہیں دے گا، نہ ایسا کبھی ہوگا، اور اس بات کی آپ کو ایک رے آف ہوپ افغانستان والے واقعے سے مل چکی ہے کہ دیر از اے رے آف ہوپ۔ جب آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، دیکھیں انہوں نے آ کے بولا، آتے کے ساتھ ہی انہوں نے بولا کہ آپ عورتوں کا کیا خیال کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک لیکچرز آن ہیومن رائٹس اینڈ وومن رائٹس فرام یو گائز۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 20 لاکھ جرمن عورتوں کا ریپ ہوا ہے الائڈ فورسز کے ہاتھوں۔ آر وی گونا ٹیک لیکچرز فرام دیز گائز جنہوں نے 20 لاکھ جرمن عورتوں کا ریپ کیا، وہ بھی ہیومن رائٹس اور وومن رائٹس پہ؟ آر یو کڈنگ می؟ آپ ہمیں بتائیں گے کیا کرنا ہے ہمیں؟ ہمارے دین نے ہمیں مکمل ضابطہ حیات دیا ہے۔ انفارچونیٹ بات یہ ہے، آئرونی یہ ہے کہ ہم اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر پائیں، اور اب ہمیں رے آف ہوپ دکھ رہی ہے افغانستان میں انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر یہ ڈومینو ایفیکٹ جائے گا، ہمیں امید ہے، امید ہمیشہ اچھی کی کرنی چاہیے، اور پھر انشاءاللہ وہ نظام جس کے ہم ویٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور اس کی کوشش کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ جس دن وہ نظام آئے گا پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس کے رائٹس اور کون سے رائٹس۔ یہ بھی ہمارا اسٹرگلنگ پیریڈ ہے۔ آپ ہمیں درس دیں گے ہیومن رائٹس کا اور وومن رائٹس کا؟ 1960 تک امریکہ کے بارز اور کیفیز پہ باہر لکھا ہوتا تھا کہ ڈاگز اینڈ بلیکس آر ناٹ الاؤڈ۔ ناؤ یو آر گوئنگ ٹو لیکچر اس آن ہیومن رائٹس؟ اب ڈاگز اور بلیکس کو ایک سمجھتے تھے 1960 تک، اور اب ہم آپ کو لیکچر دے رہے ہیں ہیومن رائٹس پہ اور وومن رائٹس پہ؟ آپ کے تو ابھی میں نے دو سے چار مثالیں آپ کی کوٹ کی ہیں، اگر میں لمبی کروں گا تو لسٹ بتا دوں گا پوری، لیکن مسئلہ یہ ہے۔ جی جناب، تو سلمان بھائی جو ہے وہ چیزوں کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جو ویسٹ ہے وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو ہے وہ کافی باتیں کرتا ہے، لیکن ان کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں ویسٹ کی، تو ایسی ہزاروں کروڑوں مثالیں موجود ہیں جہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیوشن جو ہے وہ ہوتی آ رہی ہے۔ اور میں نے یہ ٹرینڈ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے اوپر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تمام تر چیزوں کا معاملہ آ جاتا ہے جہاں پر پاکستان کے اندر کوئی ذرا سی چیز بھی اگر ایسی ہوتی ہے جہاں پر مس مینج ہوئی ہو یا پرابلم ہو، تو اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، جبکہ جو پاکستان کے دشمن ممالک ہیں وہاں پر ان تمام تر چیزوں کا تواتر میں ہونا اور بہت زیادہ ہونا، اس کے اوپر کسی کی بھی جو ہے وہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ نہیں جاتی ہے، توجہ نہیں جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی جو ٹرینڈز چل رہے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، تو اس متعلق بھی جو ڈیجیٹل میڈیا ونگ ہے پاکستان میں، جو نیولی لانچ اسٹیبلش کیا گیا ہے، انہوں نے جو ہے وہ کافی ایک ڈوزیر لانچ کیا تھا اگست 11 کو، جہاں پر اینٹی اسٹیٹ ٹرینڈز کے حوالے سے انہوں نے ایک ڈیپ انالیٹکس رپورٹ جو ہے وہ شائع کی ہے، اور اس ڈیپ انالیٹکس رپورٹس کو آپ جو ہے وہ خود ہی بھی جو ہے وہ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ جسٹ wanted to give you guys an idea کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ ٹرینڈز جو ہیں وہ ہمارے جو جسے کہنا چاہیے کہ سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر ایفیکٹ کرتے ہیں۔ اور بہرحال آپ اس بات سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے کہ جو سوشل میڈیا کا امپیکٹ ہے وہ ہمارے مین اسٹریم میڈیا پر ہے، اور میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، مین اسٹریم میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، اس کا امپیکٹ ہمارے معاشرے کے اوپر، سوسائٹی کے اوپر، لوگوں کے اوپر ہوتا ضرور ہے۔ تو جبھی میڈیا کے ذریعے ہی جو ہے وہ اگر فحاشی پھیلانی ہے تو میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی بھی قسم کی فیک نیوز کو اگر پھیلانا ہوتا ہے تو اس کا استعمال میڈیا کے تھرو ہی، میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس سے تھرو پھیلایا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو میں آپ لوگوں سے ارج یو گائز کہ جائیے، جا کے ڈیجیٹل میڈیا ونگ پاکستان کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں dmw.gov.pk، اور ڈیپ انالیٹکس کی رپورٹ وہاں پر موجود ہے جو کہ 11 اگست کو ہی شائع کی گئی ہے، جہاں پر 2019 سے 2021 تک پاکستان کے اندر جو پاکستان کا ٹرینڈ پینل ہے اس کے اوپر جو اینٹی اسٹیٹ ٹرینڈز آئے ہیں، جس کے اندر پی ٹی ایم، پولیٹیکل پارٹیز، انڈیا اور فیک نیوز کا جو نیکسس انہوں نے اس کو بے نقاب کیا ہے۔ مسٹ ریڈ دیٹ رپورٹ۔ تھوڑی سی لمبی ضرور ہے، ہمیں پڑھنے کی عادت نہیں ہے، ہم جو ہے وہ شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں، لیکن جب تک اگر ہم پڑھیں گے نہیں تو ہمیں چیزیں جو ہیں وہ نہیں سمجھ میں آئیں گی۔ جی سلمان بھائی، ویلکم بیک۔ جی جی جی
تو مجھے لگ رہا ہے کہ پسند نہیں آیا ہماری گورنمنٹ اور یہاں پر مزہ آیا. الیکٹریسٹی کا بریک ڈاؤن ہو گیا. لیکن بہرحال یہ آبسٹیکلس تو ہم شروع سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. بہرحال جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو رپورٹ شائع ہوئی ہے یہ میری نظروں سے بھی گزری ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ پاکستانیوں کو پڑھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان کے خلاف کیا ہو رہا ہے. ہم تو پہلے دن سے آپ کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف کیمپینگ چل رہی ہے اور مختلف کیمپینگز آتی ہیں، ابھی مزید آئیں گی. آپ کو اپنے آپ کو کیپیبل کرنا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے، اور تبھی آپ کنٹریبیوٹ کر پائیں گے. اگر آپ ایجوکیٹڈ ہوں گے، آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کس ریالم میں، کس ایکو سسٹم میں ورک کر رہے ہیں انفارمیشن وارفیئر کے، تبھی آپ اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کر پائیں گے. ادروائز آپ ہو سکتا ہے آپ خود ٹریپ میں آ جائیں گے. جیسے کہ ہم نے ابھی آپ کو کہا کہ ہمارے جو یہ جو مینار پاکستان والے واقعہ ہے، بہت سارے لوگ ٹریپ میں آ گئے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، اور وہ سب کود پڑے اس بات میں کہ پاکستان میں تو اب رہ ہی نہیں سکتے. اور ایک اینکر نے تو، وہ جو ان میں سے ایک اینکر تھا، اس نے کہا کہ اچھا ہوا میری تو بیٹی نہیں ہے، اور اس طرح کا مطلب ایسا ایگزیکٹلی. ایسا ایسا فیل کرایا کہ جیسے پاکستان میں ایسا سب کچھ خراب ہو چکا ہے، اور ایسی بلیک پکچر پینٹ کی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو. تو اس طرح کی باتوں میں نہ آئیں. آپ جب ایجوکیٹ رہیں گے تو آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر پائیں گے. اور نہ صرف صحیح اور غلط میں تمیز کر پائیں گے، میں آپ کوٹ کر رہا ہوں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی حدیث. انہوں نے کہا کہ دانشور وہ ہے جو دو اچھوں میں سے زیادہ اچھا چوز کر پائے، اور دو بروں میں سے کم برا اگر اس کو چوائس دیا تو کم برے پہ جائے. تو یہ ہے دانشور. یہ نہیں کہ اچھا اور برا، بلیک اینڈ وائٹ، نہ. بہت ساری چیزیں زندگی میں گرے ایریا میں ہوتی ہیں. تو آپ کو دو اچھوں میں سے زیادہ اچھا طے کرنا ہوتا ہے، اور دو بروں میں سے مجبوراً جو ہے وہ کم برے کی طرف جانا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اپنے دماغ کو جو ہے پروگرام کریں. اور آج کل کا دور اتنا کنفیوژن والا ہے کہ صحیح میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کوئی بائنڈری چوائس آپ کے پاس کبھی کبھار نہیں ہوتی، زیرو اور ون میں. آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مڈل میں ہوتی ہیں، اور آپ کو پھر الائن ہونا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو ذرا تیار کیجئے. اور کیونکہ ہماری ایجوکیشن سسٹم میں جو ہے وہ ذہن سازی تو ہوتی نہیں ہے. یہ تو بتایا نہیں جاتا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زندگی میں واقعات ہو جائیں گے تو آپ کیسے اس کو کاپ اپ کریں گے. بس یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اے گریڈ آ جائے گا، اور بی آ جائے گا، اور سی آ جائے گا، اور اے والے کو یہاں پہ ایڈمیشن ملے گا، اور بی کو ادھر ملے گا، اور سی کو ادھر ملے گا. تو اس سے زیادہ تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم بتا ہی نہیں رہا. ہم نے شیخ سعدی کا کوڈ ایک دفعہ آپ کو کوڈ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ علم براہ اقنا نمایاں جہالت ہے. انہوں نے کہا تھا جو علم آپ کو حق کی راہ نہیں دکھائے وہ جہالت ہے بیسیکلی. تو وہ ایجوکیٹڈ پاکستانی اور ویورز کو ہم جو ہے وہ ایڈریس کر رہے ہیں جو پڑھے لکھے اپنے آپ کو کہتے ہیں. ثابت کیجئے کہ آپ پڑھے لکھے، حق کی راہ کو چوز کیجئے. سورہ والعصر میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو کہا ہے کہ وہ خسارے میں. اس کا مفہوم یہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جو ہے نیک بات کرتے رہے، ٹھیک ہے، نیک کام کرتے رہے، حق گوئی اور صبر کی تلقین کرتے رہے آپس میں. یہ چار چیزیں بتائی گئی ہیں، اور اس پہ سے حق گوئی دیکھ لیں آپ کتنی واضح چیز ہے. تو جب تک آپ جو شیخ سعدی کا کوڈ اور آپ یہ سب ملا کے جب بات کریں گے تو بنتا یہ ہے بیسیکلی کہ آپ اگر ایجوکیٹڈ آدمی ہیں تو آپ کو لازم آپ کے اوپر یہ لازم ہو چکا ہے کہ آپ کو حق کی راہ میں جانا ہے، اور حق کی راہ پہ چلنے والے جو لوگ ہیں ان کا آپ کو ساتھ دینا ہے. اگر آپ مال سے دے سکتے ہیں مال سے دیں. آپ ایٹ لیسٹ مورل سپورٹ تو کر ہی سکتے ہیں نا. وہ تو آپ کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی پیسے نہیں جاتے. وہ تو آپ کیجئے. اور اس کا طریقہ سوشل میڈیا پہ یہ ہے کہ جو آپ کو اچھی بات لگے آپ اس کو آگے شیئر کیجئے. آپ خود سے بھی کوشش کیجئے لکھنے کی. اگر نہیں لکھ سکتے تو جس کا لکھا ہوا ہے وہ آگے بڑھائیں، جس کا بولا ہوا ہے وہ آگے بڑھائیں. جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اچھی بات کر رہا ہے، ہم کسی کا نام نہیں لیتے. جو آپ کو لگتا ہے، جو اسکالر، جو دانشور، جو آپ کو لگتا ہے کہ جو اچھی بات کر رہا ہے، خیر کی بات کر رہا ہے، اس کو آپ آگے بڑھائیے. اگر آپ نہیں کر سکتے، آپ کر سکتے تو بہت ہی اچھا ہے. اگر نہیں کر سکتے تو اس کی بات کو آگے بڑھائیے. اور سب سے اچھی کیا بات ہوگی کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب دی ہوئی ہے، آپ اس کو پروموٹ کریں اور اس کو آگے بڑھائیں، اور اس کی ٹیچنگز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں. ظاہر سی بات ہے اس کی انٹرپریٹیشن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں کرنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جو اپنی حدیث کی روشنی میں اور سیرت کے ذریعے جو اس کی انٹرپریٹیشن کی اس بک کی، اس کے تحت آپ اگر آپ چلیں گے تو یقین مانیے دین و دنیا میں آپ کو خیر ہی خیر ہے. ادھر بھی کامیابی ہے اور ادھر بھی کامیابی ہے. ادھر تو ہے ہی کریٹر کی بادشاہی. ججمنٹ ڈے کا نام ججمنٹ ڈے اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ہی از دا ون ہو ججز. وہ بندہ، وہی شخصیت ہے جو جج کر سکتی ہے صحیح معنوں میں کسی کو. لوگ کہتے ہیں نا آج کل، آپ کے بڑے سنتے ہوں گے آپ کو، یار آپ جج مت کیجئے مجھے، ججمنٹل نہ ہوئیے. ٹھیک ہے نا. ذات تو وہی ہے جو ججمنٹ ڈے والے دن صحیح معنوں میں آپ کو جج کرے گی. آپ کے چھپے ہوئے اور آپ کے ظاہر ہر چیز کو وہ جانتی ہے. جیسا کہ آج بھی ہم نے آیت جو کوٹ کی اس میں آیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں. اور جو افضل نے فرمایا کہ مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے. تو میں چاہوں گا انہیں جو ہے القابات پہ جو ہے وہ اختتام کروں اور آپ کی طرف جاؤں. جی احمد.
بہت شکریہ سلمان بھائی، اور تمام تر لوگوں کو سلمان بھائی کی جو بات ہے اسی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو چیز آپ کو اچھی لگے اس کو آپ نے پہلے ویریفائی کر لینا ہے، چاہے وہ اسلامک ریلیٹڈ چیز ہو، کوئی حدیث ہے، کوئی آیت کا ترجمہ ہے، بغیر سورس کے تو پہلے آپ شیئر نہ کریں، اس کی سورس کو آپ ویریفائی کر لیں کہ آپ بالکل صحیح چیز شیئر کر رہے ہیں۔ اور جی سلمان بھائی۔ جی جی، یہ احمد کے جو کہہ رہے ہیں بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہم نے 1 سے 2 پروگرام پہلے اگر آپ یاد ہو تو ہم نے ویورز کا باقاعدہ اس کا ریفرنس بھی دیا تھا ویریفیکیشن کا، جو سورہ حجرات کی ہم نے آیت بھی کوٹ کی تھی آپ کو، اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ آپ کے پاس اگر کوئی فاسق گروہ کوئی خبر لے کے پہنچے تو آپ اس کی ویریفیکیشن کر لیں لازم، ایسا نہ ہو کہ اس کے چکر میں آپ کوئی نقصان پہنچا بیٹھیں کسی اور کو۔ تو بس وہی احمد کی بات سیکنڈ کرنے کے لیے جی۔ جی بالکل، اور ساتھ ساتھ آپ جہاں پر انتشار کا باعث بن رہی ہے آپ کے الفاظ کہیں کسی انتشار کا باعث بن رہے ہیں تو کوشش کریں اس سے دور رہیں۔ آپ ہماری جو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ جوڑنے کا کام کرتی ہے، توڑنے کا کام نہیں کرتی۔ ہم ان کی امت ہیں تو ہمیں بھی باعث رحمت ہی بننا ہے، کیونکہ وہ تو رحمت للعالمین تھے، تو ہمیں بھی ان کی امت کے ناطے دوسروں کے لیے رحمت کا ہی باعث بننا ہے، زحمت کا باعث نہیں بننا۔ تو اس میسج کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کریں گے، اور جاتے جاتے میں آپ کو یہ لنک بھی شیئر کرتا چلوں، پہلے بھی میں نے اس کو ڈسپلے کروایا تھا، dmw.gov.pk/deep analytics، یہ رپورٹ ہے جس کا ہم نے ذکر آپ سے کیا، آپ اس کو جائیے، اس کو پڑھیے، انگلش لینگویج میں ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اگر اس کا میں اردو ورژن بھی اگر مل جائے تو وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے، تاکہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئے کہ کس طریقے سے ہمارے سامنے جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے، جو اتنے بڑے ٹرینڈ پینل کے اوپر چیزیں آ جاتی ہیں وہ کس طرح سے آتی ہیں، ایسے ہی کیسے ہزاروں لوگ جو ہے وہ اس بارے میں ٹویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور فیک نیوز جو ہے وہ تمام تر لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو پلیز اس کو ضرور پڑھیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آج ایپیسوڈ نمبر 32 تھی ہماری، اور آج ہم نے جو ہے وہ سوشل ویلیوز کے حوالے سے، اور جو یہ لاہور میں جو ایک واقعہ ہوا جو بہت زیادہ ہی افسوسناک ہے، جو ہم نے آپ کو اس کے بارے میں تفصیلی بتایا کہ وہ جو چیز ہوئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، ساتھ ساتھ جن لوگوں نے اس سے اپنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور ملک پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، ان کے متعلق بھی پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ان کو جو قرار واقعی سزا ہے وہ ضرور دینی چاہیے۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں آپ facebook.com/طرفہ-تماشا پہ ضرور دے سکتے ہیں۔ سلمان بھائی کو ٹویٹر پہ فالو کرنے کے لیے ان کی آئی ڈی ٹویٹر پہ ہے سلمان شاہ_سید، ان کا ہینڈل ہے، ساتھ میں مجھے آپ فالو کر سکتے ہیں ٹویٹر پہ احمد جلیل کے نام سے، نیچے ٹکر جو چل رہا ہے اس کے اوپر تمام تر ہمارے ایڈریسز موجود ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہم تمام لوگوں کو اپنی دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ معاشرے کو بہتر سے بہتر کی جانب کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے۔ This is Ahmed Jalil along with Syed Salman Shah, signing off from Turfa Tamasha, Pakistan. Fine. اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی۔ آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تندلا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا۔